بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں سنت کے حوالے سے جو دلائل ہمیں ملتے ہیں قرآن و حدیث سے، ان پر ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے دلائل ہیں جس میں سنت کی حجیت بھی ثابت ہوتی ہے، کہ جیسے قرآن کریم حجت ہے، ہم نے بات کی تھی اپنے گزشتہ پروگرام میں، اسی طرح یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سنت بھی حجت ہے، اس کی حجیت بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، تاکہ اس سے بھی معلوم ہو کہ جو چیز سنت میں آ گئی وہ بھی جائز ہے، اس کا اوپر عمل کرنا، اس کے اتباع کرنا، اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، یعنی آپ کو معصوم قرار دیا گیا۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دیجئے، لوگوں تک بتا دیجئے، پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے یہ رسالہ یا یہ پیغام نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے گا، لوگوں سے اور ہر طرح کی جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں، سب سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس طرح جو عصمت ہے اس سے مراد یہی ہے جو وحی کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں آپ سے کسی قسم کی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، یعنی جب آپ کو ایک مکمل اسوہ حسنہ بنا دیا، بہترین نمونہ بتا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ سے غلطی وہ سرزد نہیں ہوتی، تو اسی لیے پھر وہ آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کہ غلطیوں کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، ہر وقت غلط یا الٹی سیدھی بات کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اتباع تو نہیں کی جا سکتی۔ تو اتباع کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معصوم بنا دیا گیا کہ آپ ہر قسم کی خطا سے بالکل ہی ماوراء ہیں اور آپ سے خطا سرزد نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ سے وہ خطا کروائی جائے تاکہ ہم سیکھ لیں۔ جیسے سجدہ سہو ہے، آپ سے سہو ہوا تو ہم نے بھی اس کو سیکھ لیا کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات مبارک، یہ معصوم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کی حفاظت کی بھی ضمانت ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی اس آیت میں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن کے حوالے سے ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ صرف قرآن ہی کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ہی کی جو وضاحت ہے وہ حدیث سے ہوتی ہے، اسی سے اس کی تشریح ہو جاتی ہے، اس کا بیان ہو جاتا ہے، جیسے قرآن نے خود فرمایا ہے، تو لہذا پھر اس کو بھی محفوظ کر دیا گیا۔ تو اس سے ہی یہ معلوم ہوا کہ جہاں قرآن محفوظ ہے وہ احادیث بھی محفوظ ہیں، ان کی بھی حفاظت کا سامان اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ ان محدثین کرام کی خدمات ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس پر لگا دی، چاہے وہ امام بخاری، امام مسلم اور دوسرے دیگر محدثین ہوں، وہ ہوں یا جو اصول حدیث پہ کام کرنے والے ہیں، جرح و تعدیل پہ کام کرنے والے ہیں، علم الرجال میں ہیں، کسی بھی معاملے سے جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں محدثین کرام نے، وہ سب یہی اللہ کے سسٹم میں ہیں، اس نظام میں ہیں کہ اس کی حفاظت ہوگی۔ تو اس کی حفاظت کا سامان اس طرح کر دیا کہ جیسے ہی کوئی حدیث آتی ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، قبول کی جائے گی، نہیں کی جائے گی، اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں کہا بھی گیا کہ ہم اسی طرح جو مستند چیزیں ہیں، جو صحیح بات ہے اس کو قبول کریں، جو کہ مستند نہیں ہے اس کو قبول نہ کریں۔ تو لہذا پھر یہ حفاظت کی ضمانت اللہ نے دے دی ہے، اور یہ انتظام کر دیا کہ کس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی فرامین ہیں ان کی میں حفاظت ہو گئی، محفوظ کر دیا گیا۔ اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ دوسرے انبیاء کرام کے اقوال و افعال کہاں ہیں، ان کی قوموں نے محفوظ نہیں رکھے، ان کا انتظام نہیں کیا گیا۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل اتنی بڑی قوم تھی، اس نے اپنے نبی کی کسی بھی فرمان کو محفوظ نہیں رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ابھی تک پیروکار موجود ہیں، اور وہ بتائیں ہمیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال باقاعدہ سند کے ساتھ، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صرف ایسے بیان کر دیں، وہ تو ہوں گے ان کے پاس، لیکن جو سند کے ساتھ کہ اس کی ہم جانچ اور پڑتال کر سکیں، پرکھ سکیں، وہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو یہی اللہ نے نظام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں، افعال ہیں،
اور تقریرات ہیں، سب کے سب ہمارے پاس سند کے ساتھ موجود ہیں. ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی نے کوئی غلطی تو نہیں کی، اس میں کوئی من گھڑت چیز تو شامل نہیں کر لی، ہم سب اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ہے کہ ضمانت دے دی گئی. اور اسی کے ساتھ یہی ہے کہ اسناد حدیث جو اس حفاظت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. جیسے کہ امام مسلم نے یہی فرمایا ہے کہ بشیر العدوی آئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور کہنے لگے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ یہ بیان کر رہے ہیں اور ابن عباس سن ہی نہیں رہے، دیکھ ہی نہیں رہے ان کی طرف. تو انہوں نے آخر تنگ آ کر کہا کہ ابن عباس، میں تم سے حدیث بیان کر رہا ہوں، تم سنتے ہی نہیں میری بات کو، توجہ ہی نہیں دے رہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے دیکھی کیسی خوبصورت بات فرمائی. کہا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب بھی کوئی شخص آتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی آنکھوں سے، اپنے ذہن سے، پوری توجہ سے ہم سنتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہے گا، کون سی بات سنائے گا. لیکن جب اس کے بعد لوگوں نے ہر طرح سے باتیں شروع کر دیں اور اس میں وہ تحقیق کا اور سند کا وہ نہیں رہا، تو اب ہم ہر ایک سے نہیں لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پھر قواعد و ضوابط مرتب ہونا شروع ہو گئے کہ جب تک کہ سند ہوگی اور سند ان راویوں سے منتقل ہوتے ہمارے پاس آئے گی، تو اس صورت میں ہی پھر ہم اس کو قبول کریں گے، اس کے علاوہ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو سند جو ہے وہ ایک اسناد حدیث جسے ہم کہتے ہیں، وہ حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے احادیث کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. اب جیسے کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہیں، ہزاروں احادیث ہیں، کتب حدیث موجود ہیں. اب اس کے جو راوی ہیں، اس کی جو سند ہے، اس کی جو چین ہے، اس کے ایک ایک راوی کے بارے میں تمام حالات محفوظ ہیں، سب پتہ ہے کہ یہ راوی کون ہے، اس کی تعلق کہاں سے ہے، اس کے اساتذہ کون تھے، اس کے شاگرد کون تھے، وہ کہاں رہا ہے، کہاں انتقال ہوا، سب تفصیلات موجود ہیں. پورا ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس کہ جو کہ مختلف کتابوں میں ہے. جس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ معلوم کرنا ہوتا ہے، ہم کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں محدثین کرام نے کیا کہا ہے، کہ یہ راوی کس درجے کا ہے، کس پائے کا ہے، اس کی ثقاہت کہاں تک ہے، اس میں ذوف ہے تو کس طرح کا ہے، اس میں کوئی کمزوری ہے، کوئی عیب ہے تو کس طرح کی ہے. تو یہ تمام چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں، یعنی ایک ایک چیز محدثین کرام نے بیان کی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو بھی سند میں راوی ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں فوراً تحقیق کر سکتے ہیں، معلومات جمع کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، پھر حکم لگا سکتے ہیں. اس کے اصول و ضوابط بیان کر دیے گئے کہ ان تمام چیزوں کے سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک حدیث پر کیسے حکم لگائیں گے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، قبول ہے، قابل قبول نہیں ہے. تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم اس کو لے لیں گے. تو یہ ہے وہ طریقہ کار جو ہمیں بتایا گیا ہے. اس کے ذریعے سے ہی پھر وہ حدیث کی حفاظت کی ضمانت، جیسے اس آیت کی روشنی میں نے عرض کیا، تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نظام کے تحت قواعد و ضوابط کی صورت میں ہم یہ تمام چیزیں سمجھ سکتے ہیں. مزید ہم آگے بات کریں گے، لیکن اصل یہ ہے کہ ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حجت ہے، دلیل ہے.